یہ جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب علاج بعد میں کرتے ہیں، تشخیص پہلے کرتے ہیں۔ بغیر تشخیص کے علاج ہوگا نا تو بیماری اور خراب ہو جائے گی۔ پہلے مرض کا سبب تو سمجھو، مرض ہے کیا؟ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ جو مسائل ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مال کی کمی سے پریشانیاں آتی ہیں، چیزوں کی کمی سے پریشانیاں آتی ہیں۔ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ اب ان کا حل کیا ہے؟ توبہ ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے۔ مال کی کثرت مسئلوں کا حل نہیں ہے، چیزوں کی کثرت مسئلوں کا حل نہیں ہے، کارخانوں کی کثرت مسئلوں کا حل نہیں ہے، حکومتوں کا بدلنا مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ مسئلوں کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے۔ اسلام توحید چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔ کا حل نماز ہے، مسئلوں کا حل اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ یہ وبا آئی ہے نا، یہ کس لیے آئی ہے؟ اللہ چاہتے ہیں بندہ میری طرف رجوع کرے، توبہ کرے، اپنی غفلت کو دور کرے۔ یہ نمازوں میں غفلت، یہ مسجد سے غفلت، یہ قرآن سے غفلت، یہ ذکر سے غفلت، یہ دعاؤں سے غفلت، یہ اعمال سے غفلت، یہ آخرت سے غفلت، یہ قبر قیامت سے غفلت، جنت اور جہنم سے غفلت۔ اللہ اس غفلت کو دور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ بندوں پر آزمائش لاتے ہیں، پریشانی لاتے ہیں تاکہ رجوع کرے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے پہلی قوموں کی طرف انبیاء کو بھیجا، انبیاء نے لوگوں کو سمجھایا، جب انہوں نے انبیاء کی بات کو نہ مانا تو اللہ فرماتے ہم نے ان کو پکڑا۔ کس سے؟ شدت، تکلیفیں، مصیبتیں، وبائیں ان پر آئیں۔ کیوں بھیجی یہ وبائیں، یہ تکلیف اور شدت کیوں آئی ان پر؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ ڈھیلے پڑ جائیں، تاکہ یہ ہمارے سامنے گڑ گڑائیں، تاکہ یہ عاجزی کریں، تاکہ یہ رجوع کریں، تاکہ ہمارے سامنے زاری کریں۔ یہ وبا کس لیے آئی ہے؟ کہ جھوٹ سے نکلو، دھوکے سے نکلو، ظلم کو چھوڑو، بے حیائی کو چھوڑو، اللہ سے غفلت سے باز آ جاؤ۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، اللہ فرما رہے ہیں جب ان پر ہمارا عذاب آیا، ہماری طرف سے سختی آئی، انہوں نے ہماری طرف رجوع کیوں نہیں کیا؟ یہ ہمارے سامنے گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ ہمارے سامنے تضرع زاری کیوں نہیں کی انہوں نے؟ اس وبا کا تقاضا تھا تضرع زاری، ڈھیلے پڑ جائیں، اللہ کے سامنے رجوع کریں، غفلت سے نکلیں، عمل کی طرف بھاگیں۔ اب آگے اللہ وجہ بتاتے ہیں کہ یہ شدت اور تکلیف کے باوجود بھی رجوع کیوں نہیں کر رہے؟ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دو وجہ بتائیں، ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت زمین پر بیج ڈالو، بیج ضائع ہو جاتا ہے، نرم زمین پر بیج ڈالو ہاں تو اس سے پودا نکلتا ہے، سخت زمین فرش پہ پانی ڈالو پانی بہہ جاتا ہے، نرم زمین پہ پانی ڈالو پانی وہ جذب کرتی ہے۔ دل سخت ہوتا ہے پھر اس پر اثر نہیں ہوتا۔ آج دل سخت ہو گئے، وبائیں دیکھ رہے ہیں، ہسپتال بھرے پڑے، وینٹیلیٹر پہ لوگ پڑے ہوئے، آکسیجن لگی ہوئی ہیں، ہسپتالوں میں پہنچ گئے، قبرستان پہنچ گئے۔ ان سب کچھ کو دیکھ کر جو نماز نہیں پڑھتا، جو فجر میں سو رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے، جو میوزک سن رہا ہے، جو دھوکہ دے رہا ہے۔ کیوں؟ یہ وبا سے ڈھیلے کیوں نہیں پڑے؟ یہ وبا ان کے اندر تبدیلی کیوں نہیں لا رہی؟
इनके दिल सख्त हो गए हैं और जो काम ये कर रहे शैतान ने उनको उन कामों को उनके लिए मुज़य्यन कर दिया है, वो उसी में फंसे में, वो उसी में फंसे में। भाई इस वबा का तकाजा है तौबा, इस्तिग़फ़ार, अल्लाह की तरफ रुजू, अल्लाह के सामने तज़र्रो और अल्लाह के सामने जारी। ये वबा क्या है? ये पैगाम है, होश में आओ, तौबा करो, रुजू करो, झूठ छोड़ो, रिश्वत छोड़ो, जुल्म छोड़ो, बेहयाई छोड़ो, गुनाहों को छोड़ो, नमाज में गफलत छोड़ो। कोरोना इतनी खतरनाक चीज नहीं है, इस कोरोना के होते हुए लोगों का अल्लाह की तरफ रुजू नहीं है, ये खतरनाक चीज है। कोरोना की मौत तो शहादत की मौत और गफलत की मौत, जहन्नम में ले जाने वाली मौत। कोई कहता है 7,000 केस निकल आए जी आज ही, अब 1 लाख केस हो गए जी, 2 लाख केस हो गए कोरोना के। चोरी के केस कितने, रिश्वत के केस कितने, जुल्म के केस कितने, कत्ल के केस कितने, झूठ के केस कितने, खियानत के केस कितने। कोरोना का नुकसान ज्यादा है या चोरी का नुकसान ज्यादा है? कोरोना का नुकसान ज्यादा है या झूठ का नुकसान ज्यादा है? जितना लोग कोरोना से डर रहे हैं, इतना अगर गुनाहों से डरें तो मसले हल हो जाए। जितना कोरोना का खौफ है, इतना गुनाहों का खौफ तो हो। कोरोना से कोई नहीं मरता, मौत तो वक्त पर आती है, मौत तो वक्त पर आती है। मौत के वक्त सबका लिखा हुआ है और मौत आनी है। ये नहीं कि कोरोना नहीं होगा तो मरेगा नहीं, ये नहीं कि कोरोना नहीं होगा तो मरेगा नहीं, मरना तो है ही। इसलिए मेरे भाइयों, इस वक्त की जरूरत है तौबा करें, तौबा करवाएं, तौबा करें, तौबा करवाएं। 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना। अल्लाह फरमाते आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह जमीन से उठकर आसमान को जा लगे, इतने गुनाह करने के बाद तू मेरे से माफी मांगेगा तो अल्लाह फरमाते मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा।